بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باب اول، 14واں حصہ۔ دوسرے روز صبح کو جناب عبد المطلب علیہ السلام نے رشتہ داروں اور اپنی اولاد کو ساتھ لیا۔ وہب نے بھی اپنے عزیزوں کو جمع کیا۔ جب دونوں طرف کے لوگ جمع ہو گئے، عبد المطلب علیہ السلام نے نہایت فصاحت اور بلاغت کے ساتھ خطبہ پڑھا اور فرمایا، میں خدا کی حمد کرتا ہوں، شکر کرنے والوں کی سی حمد، ایسی حمد جس کا وہ سزاوار ہے، ان نعمتوں پر جو اس نے ہم کو بخشی ہیں اور ہم کو اپنے حرم کا ہمسایہ قرار دیا ہے اور اپنے حرم میں جگہ دی ہے اور اپنے بندوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دی ہے۔ اور میں حمد کرتا ہوں اس خدا کی جس نے ہمارے لیے نکاح کو حلال قرار دیا ہے۔ واضح ہو کہ ہم اپنے فرزند عبداللہ کے لیے وہب کی بیٹی آمنہ کی اتنے مہر پر خاصداری کرتے ہیں، کیا وہب تم منظور کرتے ہو؟ وہب نے کہا، ہم راضی ہیں اور ہم نے قبول کیا۔ اس کے بعد جناب عبد المطلب علیہ السلام نے قوم سے فرمایا کہ آپ گواہ ہوں۔ یوں نکاح کی رسم سر انجام پائی۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے 4 روز تک تمام مکہ والوں اور قرب و جوار کے لوگوں کی دعوت ولیمہ کی۔ سب خوش تھے، پر سب سے زیادہ جناب عبد المطلب علیہ السلام خوش تھے، کیونکہ آج ان کا وہ بابرکت بیٹا زندگی کی ایک نئی فصل کا آغاز کر رہا تھا، جس کی قربانی آپ اپنی نظر پوری کرنے کے لیے دینے لگے تھے اور حق تعالیٰ سے فریاد کر کے اس کی زندگی واپس مانگی تھی۔ وہ فرزند جس کے خون بہا میں آپ نے بہت بھاری قیمت ادا کی تھی، وہ پرنور فرزند کے خشک سالی کے دنوں میں آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر پہاڑ کی طرف لے جاتے تھے اور اس کی پیشانی کے نور کو وسیلہ قرار دیتے تھے اور اللہ سے رحمت طلب کرتے تھے۔ بس جناب عبداللہ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے شبستان کو جناب آمنہ علیہ السلام جیسی زوجہ کے ساتھ گزارنا شروع کیا۔ ادھر پروردگار عالم نے جبرائیل علیہ السلام کو نوید دی کہ پیغمبر بشیر و نذیر کے ظہور کے اسباب اب تقدیر تمام ہوئے۔ اس پیغمبر کے ظہور کا وقت قریب ہے، جو نیکیوں کا حکم دے گا اور برائیوں سے روکے گا اور لوگوں کو حق کی دعوت دے گا۔ وہ نبی جس کی پاکیزہ طینت کو آدم علیہ السلام کی خلقت سے پہلے میں نے تمہارے سامنے پیش کیا تھا۔ اس کا نام آسمان میں احمد ہوگا اور زمین میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کے ساتھ ہی جنت کے دروازوں کو کھول دیا اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا۔ شیطان کو پابہ زنجیر کر دیا گیا اور آسمانوں کی خبریں سننے سے روک دیا گیا اور شہاب ثاقب کے تیروں سے مار کر آسمان کے ہر دروازے سے بھگا دیا گیا۔ روایت میں ہے کہ جب وقت آیا کہ وہ نور عبداللہ کی جانب سے منتقل ہو، اس قدر روشن اور درخشاں ہوا کہ کسی کی طاقت نہ تھی کہ رات کے وقت ان کے روئے تاباں پر نظر کر سکے۔ وہ جس پتھر یا درخت کی جانب سے گزرتے تھے، وہ سب آپ کی طرف سجدہ میں گر پڑتے تھے اور حضرت علیہ السلام کو سلام کرتے تھے۔